بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ابھی آف کورس جیل میں ہیں, اٹک میں ہیں. اٹک جیل میں, بائی دا وے اٹک جیل ہے, اٹک قلعہ نہیں ہے. یعنی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو اٹک جیل گئے. نواز شریف صاحب جو اٹک گئے تھے وہ اٹک قلعہ تھا جو کہ اس جیل سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے. اور اٹک جیل میں بہرحال شہباز شریف صاحب رہے ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف صاحب اٹک جیل میں رہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, عمران خان صاحب اٹک جیل میں گئے. بہرحال ابھی معاملہ یہ ہے کہ دو باتیں بڑی زیر بحث ہیں. ایک تو یہ کہ کل بس یعنی پاکستان کا یہ ایوان ختم ہو چکا ہوگا. کل پاکستان کا ایوان تحلیل ہو رہا ہے, کل آخری دن ہے. تو اب نگراں وزیر اعظم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ابھی سے بات چیت جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کل تک معلوم ہو جائے گا کون نگراں وزیر اعظم ہے. لیکن بہت اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آئین میں ایوان کے تحلیل ہونے کے بعد بھی کچھ دنوں کا وقت دیا گیا ہے, کہ جس میں مشاورت کر کے نام فائنل کر لیا جائے. تو ایسا نہیں کہ بڑی کوئی کرائسس ٹائپ سچویشن ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ہو جائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. دوسرا, ذرا ابھی پروگرام میں شروع میں آسان الفاظ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اب جیل میں ہیں, اور جیل میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کی ایک لوور کورٹ نے, ٹرائل کورٹ نے, جس کے جج تھے ہمایوں دلاور صاحب, ان کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جناب ان کی ڈس آنیسٹی تو بیونڈ ڈاؤٹ ہے اور اس لیے ان کو 3 سال قید ہوتی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے, سارا کچھ. تو اب ان کی رہائی کے لیے یا باقی حوالوں سے کیا کیا چل رہا ہے, ان کے لائرز کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, کیا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, ابھی یہ نہیں جا سکتے ہیں. وہ ان کے لیے A کلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ A کلاس دی جائے جیل میں. تو یہ A کلاس کیا ہوتی ہے, ابھی جس کلاس میں ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, اور یہ ساری باتیں. اور ایک اور ڈیولپمنٹ اس دوران یہ ہوئی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ایک عدالت سے 3 سال کی, اب کوئی بھی ممبر پارلیمان اہل ہے یا نا اہل ہے, یہ کس کا دائرہ اختیار ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار ہے. تو عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے جو کہ ٹرائل کورٹ کے ذریعے ہوئی ہے, اس ٹرائل کورٹ کی سزا کو بنیاد بنا کر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا ہے 5 سالوں کے لیے. آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت نواز شریف صاحب جو نااہل ہوئے تھے وہ تھا 62(1)(f), خان صاحب کو نااہل کیا ہے 63(1)(h) کے تحت. اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ 63(1)(h) کیا کہتا ہے, جس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نااہل قرار دے دیا ہے. وہ کہتا ہے a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of parliament if. اس میں بہت ساری شقیں ہیں اور اس میں جس متعلقہ شق کی وجہ سے ان کو اب نااہل قرار دے دیا گیا وہ کیا ہے, he has been on conviction for any offense. کچھ ہم کہتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں سزا ہو جائے تو پھر بندہ نااہل ہو جاتا ہے. تو he has been on conviction for any offense involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years. ان کیس میں عمران خان صاحب وہ 3 سال کے لیے ہوئے, unless a period of 5 years has elapsed since his release. اور یہ سارے کا سارا معاملہ. اب خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ہی ایک فرد ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ بھی صورتحال بڑی دلچسپ ہے. کل یہ ہوا کہ ہمارا شو چل رہا تھا, عمران خان صاحب کے لائر ہیں نعیم پنچوتا صاحب, ان سے ہم بات کر رہے تھے. اس دوران ٹیلی ویژن اسکرینز پہ خبر آئی, تقریباً یہی وقت تھا 11:15 بھی, کہ نعیم پنچوتا صاحب کو FIA نے بلا لیا ہے. FIA نے کیوں بلا لیا ہے؟ ہمایوں دلاور صاحب جو جج تھے ان کے فیس بک کیس کی انکوائری کے حوالے سے. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو ان لائرز نے کہا تھا کہ ان کی فیس بک پر خان صاحب مخالف پوسٹ ہو چکی ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جج صاحب تو ایک اوپینین رکھتے ہیں, عمران خان مخالف سوچ رکھتے ہیں جج صاحب تو یہ کیوں مقدمہ سنیں گے. اور جج صاحب نے کہا کہ نہیں, اکاؤنٹ تو میرا ہی ہے, یہ پوسٹ میری نہیں ہے. اس حوالے سے FIA نے ان کو بلایا. کیا صورتحال تھی پہلے ذرا آپ دیکھیں کل ہمارے پروگرام کے دوران جو صورتحال بنی ہوئی. آپ کے خلاف سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں ہو رہی ہے. یہ بھی ہے اس نوٹس کا متن. جج ہمایوں دلاور کے سوشل میڈیا پیج سے متعلق انکوائری کا یہ معاملہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یا میں نے آپ کو بھی براہ راست بتائی ہے بات؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی چلو 8 اگست کو صبح 10 بجے آپ کو بلایا انہوں نے. جی بالکل, میں آپ سے سن رہا ہوں. اچھا, مجھ سے ہی سن رہا ہے. مجھے تو اس طرح کا نوٹس ابھی ریسیو کوئی نہیں ہوا. تو دیکھتے ہیں اس کو کہ اگر نوٹس آیا تو انشاءاللہ اس کو جو بھی جواب دینا ہوگا دیں گے. تو یہ ان کے علم میں نہیں تھا. پھر وہ آج گئے ہیں تو تقریباً 7-8 گھنٹے, کم از کم 7 گھنٹے وہ FIA میں رہے. بلکہ شام میں تو یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ وہ ان کو گرفتار ہی کر لیا گیا, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے وہ آ گئے ہیں اپنے گھر واپس, جس میں ہم کوشش کریں گے اس پہ مزید اگر ڈیٹیلز لے سکے تو. کل خواجہ حارث صاحب کو بلا لیا. خواجہ حارث صاحب بہت سینئر لائر ہیں, نواز شریف صاحب کے لائر بھی تھے بائی دا وے انٹرسٹنگلی وہ, اور عمران خان صاحب کے بھی لائر ہیں. کل ان کو بلا لیا ہے عدالت نے, یعنی FIA نے, اسی حوالے سے. بہرحال ابھی ذرا ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. شیر افضل خان مروت صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں پاکستان کے,
اور پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس چیئرمین کے لائر بھی ہیں. اور آج یہ جو استدعا کی ہے عدالت کو کہ جناب ہمیں ایک کلاس دی جائے چیئرمین پی ٹی آئی کو, وہ بھی انہی کے دستخط شدہ ہے اور انہوں نے پھر وہ آگے وہ استدعا لکھی ہے. تو ذرا مختلف حوالوں سے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کلاس والا معاملہ کیا اور باقی کن کن کیسز میں کیا کیا سماعت چل رہی ہے. شیر افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بادامی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا سر, پہلے ذرا ایک کلاس والے معاملے سے آغاز کر لیتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک تو ذرا پہلے مجھے مختصر بتا دیں کہ آپ نے اس میں کیا استدعا کی ہے. یہ پورا 3 پیج کا میں نے پڑھا ہے, آپ سم اپ کر کے بتا دیں کہ آپ نے کیا استدعا کی ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے. اے کلاس اور بی کلاسز جو ہیں وہ رول 345 پاکستان پریزن رولز کے تحت پریسکرائب ہیں کہ اگر کوئی شخص فارمر پارلیمنٹیرین ہو یا سٹنگ پارلیمنٹیرین ہو یا اس کی کوالیفیکیشن اس طرح ہو یا پرسن آف ایمیننس ہو اپنے پروفیشن میں, تو یہ پریسکرائب کرتے ہیں کہ یہ لوگ اے کلاس کے حقدار ہیں. صحیح ہے. پھر جہاں تک ہماری پریئرز کا تعلق ہے, اس میں ہم نے 4 پریئرز مانگی ہے. ایک پریئر تو یہی ہے کہ چونکہ اے کلاس بی کلاس سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ان کو قصداً اٹک جیل رکھا گیا جہاں پہ یہ فیسیلیٹیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے اس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ ان کو واپس اڈیالہ جیل جو ہے شفٹ کیا جائے جہاں کے لیے جج نے کمیٹل کا وارنٹ جاری کیا. اوکے. پھر جو ہے ان کے وکلاء, ان کی بیگم, اہل خانہ, بہنیں اور ان کے سیاسی رفقائے کار اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو رسائی دینے کے لیے بھی ہم نے استدعا کی ہے, جس میں آج جزوی آرڈر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور مجھے اور 2 دیگر وکلاء صاحبان کو انہوں نے ڈائریکشن دی اٹک جیل کے سپرڈنٹ کو, اور میں ابھی کوئی 15-20 منٹ پہلے جو ہے اٹک جیل سے واپس آیا ہوں. اچھا. کہ وہ بھی مل سکتے ہیں. تو یہ کیس کل کے لیے دوبارہ لگا ہے. اور ایک تیسری استدعا ہم نے کی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پرزنرز کے وہ ان کو ڈینائی نہ کیے جائے. جس طرح ان کو گرفتار کرتے ہی انہوں نے ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی, ان کو چھوٹی سے سیل میں رکھا ہے 9/11 کے جس کو چکی کہتے ہیں, اور چکی جو ہیں سپیریئر کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں چکی میں ملزمان کو نہیں رکھا جا سکتا. چکی میں بیسیکلی وہاں پہ ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو جیل مینیول کے تحت کوئی سزا دینی ہوتی ہے. اس کی نہ جس طرح آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ نہ وہاں. جی جی. اچھا سر, یہ تو ساری بالکل سمجھ آ گئی. یہ ساری چیزوں کی استدعا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو کی ہے جو ابھی آپ نے سارے 4 پوائنٹس بتائے, اور اس پہ کل سماعت ہوگی. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی ہاں. جی ہاں. 2 رکنی بینچ کرے گا جس میں عامر فاروق صاحب بھی ہوں گے, چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے؟ نہیں, 1 رکنی بینچ سماعت کرے گا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. رائٹ. تو سر کیا آپ کو اپنے کلائنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز نہیں ہے کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پہ یعنی کہ عامر فاروق صاحب پہ اعتماد نہیں اور وہ میرا کوئی کیس نہ سنیں؟ جی, مجھے یہ انسٹرکشنز ہیں اور اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو پھر یعنی کل کیا آپ کی استدعا یہ ہوگی کہ سر عامر صاحب آپ مہربانی فرمائیے, آپ ہم سمجھتے ہیں آپ بائیسڈ ہیں, آپ نہ سنیں یہ کیس؟ جی, کل ہمارے 2 کیسز لگے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. ایک مین توشاخانہ اپیل لگی ہے جس میں بھی انہوں نے اسپیشل بینچ بنایا جبکہ آلریڈی 2 ڈویژن بینچز کام کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن چونکہ وہ خود اس کا حصہ نہیں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب کو لیا ہے بینچ میں, اور اب یہ بینچ جو ہے سماعت کرے گی اس اپیل کی جو توشاخانہ کے فیصلے کے اگینسٹ ہم نے آج دائر کی. ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں سر, یہ جو آپ نے بتایا جی جی یہ تو دونوں کیسز ہیں, اس میں آپ یہ استدعا کریں گے کہ عامر صاحب نہ سنیں یا آپ ابھی you will go ahead with this؟ جی, ہم استدعا کل کریں گے کہ وہ ریکیوز کریں اپنے آپ کو خان صاحب کے تمام مقدمات کے حوالے سے. اچھا, چاہے وہ ایک کلاس والا ہو, اہل خانہ سے ملنے والا ہو یا دوسرا کیس ہو, آپ سب میں پہلے درخواست کریں گے کہ عامر فاروق صاحب نہ سنیں؟ ہاں, چونکہ کسی بھی کیس کو سننے سے ریکیوز کرنے کی استدعا ہم نے کی ہے. اچھا. چاہیے تو یہ تھا کہ فاضل چیف جسٹس صاحب کو علم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کافی عرصے سے 3 جولائی کو ہم نے درخواست دی تھی, جو جب توشاخانہ کے میٹر ان کے پاس پینڈنگ تھے کرمنل ریویژنز, تو 3 جولائی کو ہم نے ان کو ریکیوزل کی درخواست دی تھی کہ برائے مہربانی آپ جو ہیں ان مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, جس پر انہوں نے آج تک کوئی آرڈر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے.
اب ظاہر اگر کل آپ کی انہوں نے استدعا منظور کر لی تو وہ بینچ سے ہٹ کے کسی اور کو بنا دیں گے, ورنہ اگر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہی سنوں گا تو پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اسی سماعت کو جاری رکھنے کے علاوہ. ایسا ہی ہے نہیں, ہمارے پاس قانونی جو چارہ ہوگا ہم نے ان کو درخواست, ہم پھر اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کو موو کریں گے. تو میں ذرا سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یعنی فار ایگزامپل اگر کل یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ جو کیس ہے مثلا کہ ایک کلاس دی جائے, اہل خانہ کو ملنے دیا جائے, وہ کیس پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے یا پھر وہ کیس رکے گا اور آپ سپریم کورٹ جائیں گے کہ سر پہلے یہ آرڈر کریں کہ یہ جج صاحب نہ سنیں ہمارا کیس؟ دیکھیں قانوناً تو یہ ہے کہ جج صاحب یا کہیں گے کہ میں ریکیوز کرتا ہوں یا کہیں گے کہ میں نہیں کرتا ہوں. ہاں, اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں, ہمارا کام التجا کرنا ہے. ہاں, اس کے بعد جو ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اس کی مرضی ہے, وہ کنٹینیو نہیں کرتے ہیں ان کی مرضی ہے, لیکن دونوں صورتوں میں ان کیس ہی کنٹینیوز سر, کورٹ آف پاکستان ان کیس ہی کنٹینیوز تو آپ بائیکاٹ تو نہیں کریں گے کہ سر پھر ہم نہیں کر رہے, اس کا ایسا نہیں بن رہا؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی تک ہم نے فائنل ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ میں گیا ہی تھا اٹک میں اسی ایشو کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ڈسکس کرنے کے لیے کہ اگر بالفرض انہوں نے ریکیوز نہیں کرنا چاہا تو ہمیں جو ہے کیا حتمی اقدام اٹھانا ہوگا. یہی بنیادی مقصد تھا میرا وہاں جانے کا. لیکن آپ کی بات نہیں ہو سکی کوئی؟ ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے آج حکم صادر کیا, جنہوں نے کہا کہ میں جا کے مل سکتا ہوں, اور انہوں نے ڈسٹرکٹ جو سپرڈنٹ جیل ہیں ان کو ڈائریکشن بھی دی, لیکن انہوں نے عدالت کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا. سو اب آپ نہیں مل سکے, نتیجہ آپ کے پاس فائنل انسٹرکشنز نہیں ہے کہ اس کیس کا بائیکاٹ کرنا ہے ان کیس عامر فاروق سے کنٹینیوز اور ناٹ بیکاز یو couldn't speak to your client. ٹھیک ہے, اچھا سر میں اس پہ کنٹینیو کرتا ہوں, مجھے اگر اجازت دیں تو میں انتظار پنچوتا صاحب سے بات کر لوں, جن کے بھائی ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب. اگر میں غلط نہیں ہوں تو انتظار صاحب مجھے کریکٹ بھی کر دیجیے گا. اور نعیم پنچوتا صاحب خان صاحب کے آف کورس لائر ہیں, اور کل ہم نے آپ کو دکھایا بھی, کل ان کو ایف آئی نے بلایا اور آج وہ گئے, اور اس کے بعد بیچ میں تو خبر آئی کہ گرفتاری کر لیا گیا ہے. انتظار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو فار یور ٹائم. سو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ نعیم صاحب واپس آ گئے ہیں گھر, آپ کی ان سے بات ہوگی؟ از ناٹ اریسٹڈ بائی ایف آئی؟ جی میری بات ان سے ہو گئی ہے, وہ واپس آ چکے ہیں. بنیادی طور پر آج جو کہ کل نوٹس آیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو, وہ بھی کسی ٹی وی شو کے اندر ہی موجود تھے. اور جی ہمارے شو میں تھے, اسی ٹائم یہی وقت تھا, اور ہمارے شو میں تھے. جی ہاں جی. اچھا, آپ کے شو میں ہی تھے. تو انہیں انفارم کیا گیا کہ اس قسم کا نوٹس ان کو ملا ہے. تو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اس نوٹس کی جو قانونی حیثیت ہے, ہم ہمیشہ اگر کلائنٹ کا کیس ہو تو اس کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم کم تھا. تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آج فیصلہ کیا کہ آج جا کر اس سے کوشچنئر لیا جائے, اور تاکہ اس کو تفصیلی جواب جو ہے وہ دیا جائے. کیونکہ یہ ہمایوں دلاور صاحب کے جو فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہمارے اعتراضات تھے, وہ ایک اپلیکیشن ٹرانسفر کی جو خان صاحب کے بہاف سے ٹرائل کورٹ میں پہلے موو کی, اور پھر اوپر آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں موو کی تھی. جی تو سر یہ تو ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کل بتایا تھا ہمیں, لیکن انتظار صاحب آج جب یہ آپ نے ان سے پوچھا کہ مختصراً کہ بھائی 7-8 گھنٹے کیا ہوا کیا ایف آئی اے میں؟ جی بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ 2 بجے جب یہ پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا تشریف رکھیں. کہ ان کی طرف سے پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے جو آپ کا سوال نامہ ہے وہ مجھے دیں, تاکہ میں اس کا تفصیلی جواب آپ کو دے سکوں. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو ایز اے ایکیوز وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا, کیونکہ ان کی طرف سے ایز اے وٹنس گئے تھے. اچھا, وہاں پر جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی. ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, اور پریشر میں رکھ کر وہاں پہ تقریباً 8 گھنٹے ان کو ہفتے بجا کے اندر رکھا گیا ہے, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور بار ایسوسیشن اور بار کونسل کے ہر لیول پر ہم اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ ہم بنیادی طور پر اپنا قانونی اور پروفیشنل جو کام ہے ہمارا وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس پر ہمیں اگر آپ نے ایز اے وٹنس کسی جگہ پہ لانا ہے, ہم تو پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو اگر انکوائریز ہیں, اب اگر اس میرٹ کے اوپر اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو انکوائری کے اندر جو بنیادی اور مرکزی کردار ہیں وہ جج صاحب ہیں. جج صاحب سے آج تک پوچھا نہیں گیا, اور جو یہاں پہ وسل بلوئرز ہیں ان کو یہاں پہ ملزم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. تو 7-8 گھنٹے کوئی سوال جواب ہوتے رہے ان سے, یا ان کو یا بٹھا دیا گیا صرف, یا کیا ہوا کیا؟ دیکھیے, ان سے بالکل ایک تو بٹھا دیا گیا, اور ان سے کہا گیا, انہوں نے جب کہا کہ مجھے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی
نے اسپیشل پرمیشن دی ہے تو مجھے اگر آپ جلدی فری کر دیں تو مجھے جانا ہے وہاں پہ اٹک سے. ٹھیک ہے. تو انہیں کہا گیا کہ آپ اس خان صاحب کی ملاقات کو بھول جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو لمبا ہی اندر رہنا پڑ جائے. اچھا, اس کے بعد پھر ان سے کافی دیر انتظار کروانے کے بعد ان سے کچھ سوالات کوشچنیئر کیے گئے جس کا تعلق ہمایوں دلاور صاحب کی فیس بک سے تھا. وہ سوالات جواب انہوں نے وہاں پہ ان کو لکھ کے دیے. اس کے بعد ان سے ضمنی سوالات جو ہے وہ سارے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کیسز اس کے اوپر جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات آتے ہیں اس کے متعلق تھے, اور ایسے سوالات تھے جن کا اس انکوائری کے ساتھ کوئی تعلق دور دور سے نہیں تھا. تو بنیادی طور پر ایک پریشر ٹیکٹک تھا جس کو استعمال کیا ان کے اوپر, اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب ان کو دوبارہ بلایا گیا؟ جی ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں کہا گیا, البتہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم پوری عمران خان کی جو پوری لیگل ٹیم ہے ان سب کو بلائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اب فی الحال تو جو سب سے سینئر ہمارے لیڈ کونسل کل خواجہ عارف صاحب کو بلایا گیا, جا رہے ہیں وہ کل؟ جی ابھی تک تو خواجہ صاحب سے میری بات نہیں ہوئی, میں ان سے ابھی بات کرتا ہوں کیونکہ جو آل امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے خان صاحب کی جو اپیل ہے, مجھے لگتا ہے اس کو سبٹائز کرنے کے لیے بھی, پریشر میں لانے کے لیے بھی لیگل ٹیم کے اوپر اس قسم جو دباؤ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, جو کہ پروفیشنلز کے ساتھ ایسا کرنا انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب. تو سر انتظار صاحب یہ ایک بات یہ سمجھائیے گا ذرا, بتائیے گا, یہ فیس بک والا معاملہ تو سب کو معلوم ہے کیا ہوا کہ جناب آپ لوگوں نے کہا کہ ان کا یہ اکاؤنٹ ہے, اس سے خان مخالف پوسٹ ہوئی ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی میرا اکاؤنٹ ضرور ہے لیکن یہ پوسٹ میری نہیں ہے, اور پھر نعیم صاحب کو آج بلا لیا گیا. تو نعیم صاحب سے کیا سوال تھا, یعنی ان سے کیا یہ سوال تھا کہ بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ان کا اکاؤنٹ ہے, یہ تو خود مان گئے, یا ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ ان کی پوسٹ ہے جبکہ وہ تو نہیں کہہ رہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان سے پوچھ کیا رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیے ان سے مختلف سوالات یہ پوچھے جا رہے ہیں, مطلب اس کے بارے میں تو وہ ایک سوال ہی تھا کہ یہ ہمایوں دلاور صاحب کی جو پوسٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو پوسٹ وہاں پہ جو خود انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ اکاؤنٹ اپنا ہے, ان کی طرف سے سوال جو مین آپ یہ کہیں کہ کرکس آف دا کوسچن واز کہ یہ اکاؤنٹ سے جو ڈیلیٹڈ ان کی ہیں یہ آپ کو کہاں سے آئیں اور یہ کس نے آپ کو دی. یہ سورس بیسیکلی پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے پیچھے یہ انفارمیشن کا سورس کیا ہے, کہ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا, جس کو بعد میں جج صاحب نے ایڈمٹ کر لیا, اور یہ ساری ارریلیونٹ ہو چکی ہے جب جج صاحب نے اس کو خود ہی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے. اب تو بٹن ان کی طرف شفٹ ہو چکا ہے کہ وہ پروو کریں گے کہ یہ کیسے ان کی جو. اور سر آپ چونکہ عدالت میں تو بتائیں, جج صاحب نے کیا یہ کہا کہ جناب یہ ویڈیوز پتہ نہیں کیسے اپلوڈ ہو گئی, میں نے اپلوڈ نہیں کیے, یا جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں, اسکرین شاٹ ہی فیک ہے, میرے اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیو کبھی اپلوڈ ہی نہیں ہوئی, کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے نہیں, وہ جو بیسیکلی جو ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا ایک تو یہ تھا کہ جو اپلیکیشن تھی وہ ہمارے بیرسٹر گور صاحب ہیں, انہوں نے بڑے ٹیمپلیٹ لینگویج میں وہ اپلیکیشن لکھی, اور جو موڈ اور مینر تھا ان کا کورٹ میں اس اپلیکیشن کو موو کرنے کا وہ بہت ریسپیکٹ کے ساتھ تھا, اور اس میں کچھ نہیں کہا گیا, اور ان کو فائل ان کے سامنے رکھی گئی اور ان سے کہا گیا کہ سر یہ ایسپیکٹ آف دا میٹر جو ہے یہ بھی آپ کنسیڈر کریں اور یہ دیکھ لیں, یہ سامنے آئیں گے. ہماری طرف سے بالکل خاموشی سے یہ اپلیکیشن دی گئی تاکہ ان کی جو ڈیکورم آف دا کورٹ ہے اور ان کی جو پرسنل ریسپیکٹ ہے اس کا خیال کیا جائے. لیکن جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے جو واپس پھر آپ نے ساری دنیا نے سنا کہ جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا اور جو کچھ ان کے الفاظ تھے اور جس طرح سے انہوں نے کہا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ میرا ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ پوسٹ الیج کر رہے ہیں یہ میری نہیں ہے. تو صحیح ہے, میں آ گیا. اور سر آخری سوال اندر ٹورڈز دی اینڈ, وہ جو معاملہ ہوا تھا جج صاحب کے ساتھ جو کہ بڑے یعنی عدالت میں نے نہیں سنا کبھی ہائی پروفائل کیس میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو کہ شٹ اپ اور یو شٹ اپ ہو گیا, وہ آپ کے ساتھ ہوا تھا معاملہ. ڈو یو اپولوجائز آن دیٹ کہ بھائی کل کو توہین عدالت ہے وہ معاملہ گلے نہ پڑ جائے آپ کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا؟ بھائی دیکھیے وہ سارا سی مومنٹ میں بیسیکلی اس میں ایگریو پارٹی میں ہوں, کیونکہ میں بطور وکیل اور بطور معاون وہاں پہ اسسٹ کرنے کے لیے موجود تھا, اور خان صاحب کا وکیل ہوتے ہوئے مجھے خان صاحب کے جو لیگل رائٹس ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا, اور میری کچھ ڈیمانڈ کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں تھی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس ڈاکیومنٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں پہلے یہ مجھے دکھائیں کہ میں اپنے دیکھ سکوں کہ میرے کلائنٹ سے کون سے ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن لیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے, اسی کے لیے میں وہاں کھڑا تھا, تو اس کے اوپر آل آف سڈن جو کہا گیا اس کا پھر آل آف سڈن آگے سے ریپلائی بھی آیا, تو معاملہ تو وہاں پہ اس کے بعد سے رفع دفع ہو گیا تھا. مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جج کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو آگے سے پھر کوئی دوسرا بھی غصے میں آ سکتا ہے. یہ ایک نیچرل ریئیکشن کے طور پر تھا. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگریو تو میں ہوں کہ مجھے شٹ اپ کہا گیا, میں وہاں پہ شٹ اپ سننے کے لیے تو نہیں گیا تھا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. انتظار پنجوتا صاحب ہمیں ڈیولپنگ اسٹوری ریٹ دے رہے تھے اور سارا بتا رہے تھے. اچھا سر, اب یہ شیر افضل صاحب ذرا یہ بتا دیجیے, یہ ایک کلاس میں آپ نے تو بتا دیا کہ چونکہ پارلیمنٹیرین ہے اس لیے ان کا استحقاق ہے وہ ایک کلاس میں لیں, تو ایک کلاس میں کیا سہولیات ہوتی ہیں جو کسی ملزم کو یا مجرم کو ملتی ہیں, کیا ہوتا ہے جس کی آپ نے استدعا کی ہے؟ ایک کلاس میں جو سہولیات ہیں, کشادہ کمرہ ہوتا ہے, اس میں ایئر کنڈیشن اور فریج کی سہولت ہوتی ہے, اور ایک جو سرور ہوتا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ٹی وی بھی ہوتا ہے اس میں؟ ٹی وی کی سہولت بھی ہوتی ہے. اچھا, تو سر ایز اے لائر آپ سمجھتے ہیں, ظاہر آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو یا نہ ہو, ظاہر آپ تو ایک لیگل ڈن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جس کا رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے, یعنی کہ اگر کل کو کوئی اور فارمر پرائم منسٹر بھی تھا کسی جیل میں اور اس کو بھی اگر اے سی اور ٹی وی ملا ہوا تھا تو وہ اس کا رائٹ تھا, یہ ٹھیک تھا؟ بالکل نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل ٹھیک تھا, اور اگر یہ اس کو ڈینائی ہوتا, اس سے لیا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مناسب نہ تھا, کیونکہ قانون جو ہے وہ تمام کو ایکول ٹریٹمنٹ دیتا ہے. آپ کا اشارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اس بیان کی طرف ہے, تقریر واشنگٹن, ہم تو وکیل ہیں. ہاں بالکل, وہ جو واشنگٹن میں تقریر ہے, لیکن ہم وکیل ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی کا بھی دور ہو سب کو ٹریٹمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو لا ہو. اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. نواز شریف صاحب بدستور اے سی ٹی وی, کیونکہ قانون اس کو دے رہا تھا, وہ ایک سیاسی بیان تھا جو ادھر دیا گیا, اور وہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا آئیڈیلی. کہ ایک وزیر اعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے سی اترواؤں گا, ٹی وی اترواؤں گا؟ نہیں دیا جانا چاہیے تو بیان آئیڈیلی. دیکھیں, یہ موب یا جو کراؤڈ تھا اس کی جو فیلنگز تھی اس کے مطابق انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا. لیکن میں اپنی رائے یہ دے رہا ہوں بحیثیت ایک وکیل کے کہ ہمارے لیے, ہم تمام کے لیے ایکول رائٹ اور پروٹیکشن آف لا جو ہے, ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ان اکارڈنس ود آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25, یہ ہمارے لیے ہمارا نصب العین ہے. سو اگر ان کو اے سی ٹی وی دیا گیا تو بالکل ٹھیک دیا گیا, تو ان کا رائٹ تھا. ڈینایا ہوتا تو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہوتا, چاہے وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو, یا کوئی بھی اور. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور کوئی بھی اتھارٹی ان کے اس رائٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتی. آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کے اور اس دن کی تاریخ میں نواز شریف صاحب کو, چاہے وہ آج کا وزیر اعظم ہو, شہباز شریف صاحب چاہیں بھی تو ان کو اس سے روک نہیں سکتے. روکیں گے تو غلط کریں گے, یا اس وقت خان صاحب نے کہا تو غلط کہا. جس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی رول 243 اور 248 پاکستان پریزن رول یہ قاعدے میں موجود تھے, جس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے, اور آج بھی موجود ہیں. تو لہذا جب تک رولز رہیں گے تو ہر ایک شخص جو ہے اس کوالیفیکیشن کو اگر پورا کرتا ہو تو پھر مستفید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر آخری بات, آپ کی براہ راست ملاقات نہیں ہو پائی نا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, نعیم صاحب کی ہوئی, آپ کی نہیں ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی سے؟ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب نے کل مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں ان سے مل لوں, اور میں گیا. تو آج یہاں پہ ابھی آپ کی انتظار پنجوتا صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی یہ بات میں نے ٹویٹ لگائی تھی, کیونکہ مجھے علم ہوا کہ یوں ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اپنایا گیا ہے. جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے ساتھ آج ایف آئی اے کی حکام نے کیا, پھر ایک بڑے سینئر اور معتبر لائر ہیں خواجہ حارث, ان کو نوٹس دیا. مختصر سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوسٹ یا ٹائم لائن سے جو میٹیریل پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا, بعد میں نیٹ پہ شیئر کیا, جی اس میٹیریل کی تصدیق نہ ایف آئی اے نے کی ہے. ضرورت یہ تھی کہ ایف آئی اے فیس بک کو لکھتی, 90 دن میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک اکاؤنٹ ہے, یہ میٹیریل 2014 سے اپلوڈ ہوا, اس تاریخ کو جس دن یہ ڈسکور ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ لاک ہو جاتا ہے اور اس دن یہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں. تو وہ ریٹریو بھی کر سکتے ہیں اور وہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. آپ فیس بک کے پالیسی پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کرائم کے جواب دیں گے, اور یہ بات چیئرمین میڈیا نے کہی بھی تھی اپنے ایک بیان میں یوٹیوب والے. سر آخری بات ہے کہ پھر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ تک نعیم صاحب نے, یعنی آپ تک ایک استدعا یہ بات کیسے پہنچی کہ وہ
اے کلاس کی آپ یہ اپلیکیشن موو کریں چونکہ آپ کا تو ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا؟ جی چونکہ ہم ان کی گرفتاری سے پہلے ہمارے درمیان مکمل رابطے تھے اور ہمیں علم تھا، ہم یہ کئی دفعہ اسٹریٹجی ڈسکس کر چکے تھے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں گے تو ہم نے کیا کیا امور سر انجام دینے ہیں۔ اس وقت گرفتاری سے پہلے چونکہ گرفتاری کو اچھمبے کی بات تو تھی نہیں، اونلی میٹر آف ٹائم، ظاہر ہے وہ خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کہہ بھی رہے تھے بیان میں کہ میں شاید کل ہو جاؤں، اریسٹ پرسوں ہو جاؤں، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ بھی رہے تھے نا شاید میں کل گرفتار ہو کر رہے تھے ہم، نہیں شاید نہیں، ہمیں پتا تھا کہ وہ ہفتے کو گرفتار ہوں گے اور یہ سزا ہوگی، پورے پاکستان کو پتا تھا، اور بیسیکلی جمعے کے دن ہم نے میٹنگ کی تھی، یہ سارے پروز اینڈ کانس ڈسکس، یہ ساری بات ہے کہ بھائی جب یہ ہو جائے تو اگر کلاس سے محروم کیا جائے تو اے کلاس کی اپیل کرنا، عامر فاروق صاحب کے پاس جائے تو ان کے خلاف بات کرنا، یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے اپنے کلائنٹ، آپ کے کلائنٹ نے کمیونیکیٹ کر دی تھی بیکاز ہی واز ویل اویئر دیٹ ہی ول بی اریسٹڈ آن سیٹرڈے۔ جی ہاں، ایک بات بادامی صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے ساتھ جو رویہ ایف آئی اے نے آج اپنایا ہے، اس پر ہم ایف آئی اے کے حکام کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور کل ہم مجاز عدالت سے رجوع کریں گے۔ رائٹ سر، رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ تو خبروں سے بھرپور آپ نے بات چیت سنی ہے، نعیم پنجوتا صاحب کے حوالے سے بھی اور خان صاحب کے ان لائر کے حوالے سے بھی، جو کہ ویری انٹرسٹنگلی کہتے ہیں کہ بھائی میں لائر ہوں، اصول کی بات یہ ہے کہ اے سی ٹی وی ان سب کے انٹائٹلڈ ہے فارمر پارلیمنٹیرینس اور ان کو ملنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو اگر ملا تو بالکل ٹھیک ملا، خان صاحب کو ملنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں خان صاحب کا وہ بیان کہ نواز شریف میں آج جاتا ہوں تمہارا اے سی اترواؤں گا، ایک سیاسی بیان تھا، ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ ذرا ایک انڈیپینڈنٹ لائر کا اوپینین جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے خان صاحب کے لائرس کے بارے میں سنا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، لیکن اب تک ایک انڈیپینڈنٹ لائر سے جانتے تھے کہ بہت سینئر لائر ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ لیگلی اسپیکنگ عمران خان صاحب ابھی کتنا زیادہ اس وقت پرابلم میں ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر ہم ایک اندازہ لگا سکیں کہ جس طرح پاکستان میں معاملات چلتے ہیں ویسے چلے تو ان کو نکلنا اس میں سے کتنا آسان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا وقت لگے گا اس میں، یہ ذرا سمجھتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جو بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کا آرٹیکل 63(1)H کا حوالہ دیا اور کہا کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے 3 سال کے لیے تو اب وہ نااہل بھی ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو اب میں ایک آگے کا سوال کر رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، جس کی وہ اپیل کریں گے ان کے لائر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کیس سسپینڈ ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا، یا اب یہ الیکشن کمیشن نے جو نااہل قرار دے دیا ہے اس کو ریورس کرانے کے لیے ان کو الگ ایک فورم سے رابطہ کرنا پڑے گا، یا ایک تیسری صورتحال ہے کہ اب سزا سسپینڈ ہو یا نہ ہو یہ ارریلیونٹ ہے، چونکہ سزا ہو گئی ہے بے شک ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ہو، تو اب نااہل تو ہو گئے 5 سال کے لیے، یہ کیا ہے ذرا سمجھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی کنوکشن ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے سینٹنسنگ۔ جو ان کی اپیل عمران خان صاحب کی فائل ہوگی اسلام آباد جو فائل ہو گئی ہے، اس پہ یہ لوگ اپنی اپیل کے ساتھ جو اس پہ میرٹس پہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور ٹیکنیکل اور میرٹس کے اوپر جو بھی ان کے پوائنٹس لیں گے اپنی اپیل میں، کہ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ، اور اس کے اندر ایک اپلیکیشن بھی دیں گے سیکشن 426 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت وہ ریکویسٹ کریں گے کورٹ سے کہ جی ان کی جب تک یہ اپیل چلے اس وقت تک سینٹنس سسپینڈ کر دی جائے۔ اب وہ کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ آف دا اپیل وہ سسپینڈ کرتی ہے۔ بیسیکلی سسپینشن سینٹنس جب ہوتی ہے تو ایک طرح سے انسان کی بیل ہو جاتی ہے، وہ باہر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ سزا ہی عارضی طور پر معطل ہو گئی، عارضی طور پر جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا۔ وسیم جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کنوکشن ختم نہیں ہوتی، کنوکشن اپیل کے پورے فیصلے پہ ہی ختم ہوگی جا کے۔ تو دیکھیں کنوکشن کیونکہ رہے گی، اس لیے 63(1)H کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو ان کو دینا ہی تھا، کیونکہ ایک سزا ہو گئی تھی، وہ آدمی ملزم سے مجرم ہو جاتا ہے تو وہ ہوگا، تو وہ جب تک ان کی سینٹنس جو کنوکشن ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی تو یہ نوٹیفیکیشن افیکٹو رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا اگر سینٹنس بھی سسپینڈ ہو جائے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نیچرلی یہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر کسی کو ہوگی تو ان کو یہ نوٹیفیکیشن دینا تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ بیسڈ ہے آن دی کنوکشن بائی کورٹ، تو اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن از بیسڈ آن دیٹ۔ جی ٹھیک، یعنی کہ بفرض محال اگر وہ سزا سسپینڈ ہونے کی انہوں نے اپیل کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس سزا کے خلاف اپیل کر رہے ہیں اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے تب تک جج صاحب آپ پلیز اس سزا کو سسپینڈ
سسپینڈ کر دیجیے, اور اگر استدعا منظور بھی ہو گئی تو وہ باہر تو آ جائیں گے چونکہ سزا معطل ہے, لیکن بہرحال سزا ختم تو نہیں ہو گئی بالکل, اس لیے یہ والی چیز اپنی جگہ کھڑی رہے گی, ان کی نااہلی والی سزا ہو گئی ہے. لیکن ان کی سزا کے جو ان کو جیل ہوئی ہے, 3 سال کی قید ہوئی ہے, اور جرمانہ, اور یہ جو ان کے ساتھ جو سینٹنسنگ ہوئی ہے سیکشن 174 آف دی الیکشن ایکٹ کے, وہ سسپینڈ ہو جائے گی. لیکن کنوکشن جو ہوئی بھی ہے ان کی 167 اور 173 میں, وہ برقرار رہے گی جب تک وہ اپیل میں سیٹ اسائڈ نہ ہو جائے. جی ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو اس میں پھر 2 باتیں بتائیے. ایک تو یہ کہ عام طور پر اس کا کتنا فیصد امکان, کتنے کیسز میں ہوتا ہے کہ جناب بالکل پوری کی پوری سزا ہی سیٹ اسائڈ ہو جائے؟ 1. نمبر 2, یہ تو پھر کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایک لمبا پروسیس ہے, وہ اس لیے کہ پہلے تو ایک ظاہر ہے یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا, اس کی سماعتیں اگر روزانہ بھی چلتی رہیں تو چلتی رہیں گی. پھر اگر کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو جو مخالف پارٹی ہے, جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں نیب تھا, یا اس کیس میں جو بھی مخالف پارٹی ہے, وہ اس کے خلاف ہائر کورٹ میں جائے گا کہ نہیں جناب ان کی سزا جو ختم کی ہے وہ غلط کی ہے, پھر ہائر کورٹ میں. تو یہ تو ایک لمبا معاملہ ہے جو مہینوں پر محیط یا سال پر بھی ہو سکتا ہے عام طور پہ. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کیس میں اتنا ٹائم لگنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو اے ڈی جے تھے انہوں نے بہت کم ٹائم میں فارغ کر دیا, ان کی گواہان کو بھی نہیں سنا گیا, اس کے بغیر فیصلہ کر دیا, جورسڈکشن کا ایشو بھی ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے. دیکھیے اس کے اندر کوئی اتنی لمبی چوڑی, جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اپیل میں جا کے وہ ایویڈنس پہ ان کے وکلا کو جو ہوگا وہ کہیں گے کہ جی جو کمپلیننٹ تھا, کیونکہ ریفرنس آیا تھا اسپیکر سے, اور ای سی پی نے, الیکشن کمیشن پاکستان نے کمپلینٹ داخل کی تھی وہ دا سیشنز کورٹ. تو یہ دیکھیں اتنی لمبی چوڑی, انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 گواہان ان کے جتنے گواہان آئے ان کے بیسس پہ میں ان کو سزا دیتا ہوں, کیونکہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن ہوئی ہے ان ٹرمز آف دا لا. اور یہ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ان کو دیکھنا, جو کورٹ دیکھے گی, کیونکہ اس میں خواجہ آصف صاحب کا بھی فیصلہ ہے, شیخ رشید کا بھی ہے, کہ کیا چیز مٹیریل ڈسکلوجر ہے یا نہیں ہے. اس کو ساری چیزوں کو مد نظر نیچرلی ان کے وکیل اس چیز کو دیکھیں گے. کورٹ کو ان کو بتانا ہوگا کہ دیکھیے اس میں کئی چیزوں کا غلطی ہے. ایک تو ہے کہ جی کورٹ نے خود ریمانڈ کیا تھا یہ کیس ان کے ارلیئر آرڈر سیٹ اسائڈ کر کے کہ جی آپ جورسڈکشن کا پوائنٹ ڈیسائیڈ کریں, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے وکیلوں کو سنے بغیر وہ جورسڈکشن کا پوائنٹ اپنے پچھلے آرڈرز پہ اس کو برقرار رکھا کہ جورسڈکشن ہے ان کے پاس اس کیس کو سننے کی. پھر دیکھیے انہوں نے پھر میرٹ بھی فیصلہ کر دیا صرف ان کی گواہان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو تیسری اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی وکلا نے دی تھی, وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے جو ہماری سائٹ کلوز کر دیا, ڈیفینس کے صفائی کے جو گواہان تھے ان کو آنے کا انہوں نے چانس نہیں دیا, ہم اپنے گواہ پیش کرنے چاہتے ہیں. وہ اپلیکیشن ابھی یعنی سر اس کو اگر اس کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں, اب ہمیں اندازہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھائی الیکشن ہونا تو آج سے 3 مہینے کے بعد ہو جانا چاہیے, لیکن چلیں 6 مہینے کے بعد ہو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر 6 مہینے کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ یہ اپیل, یہ سزا سسپینڈ ہو جائے اور باہر آ جائیں, بلکہ سزا بالکل سیٹ اسائڈ ہی ہو جائے اور ان کی نااہلی ختم ہو جائے. آف کورس گوز وداؤٹ سیئنگ, تا وقت ہے کہ ایک نیا کیس آ گیا اور اس میں نئی سزا ہو گئی, وہ تو ایک الگ معاملہ. میں بھی خالی اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کوئی بہت اچھمبے کی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے اگر 6 مہینے سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے تو, اور اگلے الیکشن جب ہوتے ہیں تب وہ اہل ہوں الیکشن لڑنے کے لیے, تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیے اگر کیونکہ جس طرح سے نیچے کی عدالت میں کیس بڑے تیزی سے چلا اور چھٹی پہ ان کی چھٹیاں بھی سینکشن ہو گئی تھی, انہوں نے کیس کا فیصلہ کر دیا, تو اس طرح ہائی کورٹ کے اوپر بھی دیکھیں ایک ہے, ہائی کورٹ بھی اپنا ڈے ٹو ڈے چلا سکتی ہے کیس اور اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے. نیچرلی پہلے کل کی تاریخ میں تو نوٹس ہوگا, سرکار کو نوٹس ہوگا, کمپلیننٹ کو نوٹس ہوگا, اس کے بعد اس پہ سنوائی ہوگی 426 پہ, اپیل پہ پھر پتہ نہیں کورٹ کب تاریخ دیتی ہے کہ جی میں پوری اپیل سننے کے لیے یہ تاریخ دے رہی ہوں, کورٹ تاریخ دے گی, اس پہ ان کے وکلا آرگیو کریں گے اپنی اپیل. اور سر آخری بات یہ, آپ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے جس میں آف کورس آپ بہت ریلیونٹ ہیں, تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ پتہ نہیں بس آگے اگلے چیف جسٹس ہی حل کریں گے جو بھی ہوگا؟ پتہ نہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ تو کورٹ کے اوپر ثوابدید ہے, انہوں نے تاریخ دینی تھی, ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا کہ انہوں نے کب فکس کیا ہے وہ کیس. تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ دیکھیے ہم نے اپنا کیس آرگیو کر لیا تھا, اٹارنی جنرل صاحب آرگیو کر رہے تھے. اب نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے, مجھے نہیں پتا یہ اٹارنی جنرل صاحب رہیں گے یا, کیونکہ اب نئے لوگ آتے ہیں تو کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں تو ان کو نہیں رکھنا ہوتا, تو اب کون اٹارنی جنرل آتے ہیں وہ کیا ٹائم لیں گے نہیں لیں گے, مجھے اب اس کا علم نہیں ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا پہلے تاریخ کیا. آپ کے لیے ذرا حیران کن تھا جب عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا, تو یو آر سرپرائزڈ؟
نہیں سرپرائز تو نہیں تھا لیکن عجیب سی بات لگی. نیچرلی وکیل ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ ایک لا اتنا امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں پوائنٹ ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ججز کیونکہ آج کل کورٹ کی ویکیشنز ہیں, کچھ ججز نہیں ہیں, وہ ان کو جانا تھا یا کوئی مجبوری تھی, اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ کہا. لیکن ابھی تک میری نظر سے آرڈر نہیں گزرا کہ انہوں نے کوئی تاریخ اس میں فکس کی. ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اب کل سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں, ان کے وکلاء اس حوالے سے کارروائی کا آغاز کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کو سلاخوں سے باہر لے جایا جا سکے. لیکن اگر ان کی اپیل یہ جو سزا ہے یہ سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ باہر بھی آ جاتے ہیں, تو بھی وہ سزا چونکہ سنائی جا چکی ہے, تو ان کے باہر آ جانے سے بھی جو وہ نااہل ہو گئے 5 سال کے لیے, وہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ سزا ہی سرے سے ختم کرتی جاتی ہے, جو کہ بظاہر ایک لمبا پروسیس لگتا ہے. عابد زبیری صاحب سے ایگری نہیں کرتے کہ لمبا پروسیس ہوگا, لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ بارہ ایک لمبا کام ہے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نااہلی کی